अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे CS403 का लेक्चर नंबर 32। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इनर ज्वाइंट पढ़ लिया था, आउटर ज्वाइंट पढ़ लिया था, लेफ़्ट राइट आउटर ज्वाइंट पढ़ लिए थे, सेमी ज्वाइंट पढ़ लिया था, कंट्रोल एक्सेस का जिक्र हमने कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र इंटरफेस और डिज़ाइनिंग फॉर्म। ये तीन चीज़ें लेक्चर नंबर 32 में डिस्कस करेंगे। चले तो आते हैं। ए रिलेशन database stored all its data inside table and nothing more. All operations on data are done on the table themselves or produce another table as the result. यानी कि एक रिलेशन डेटाबेस है, वो स्टोर होता है all inside data table and row table and nothing more। यानी कि टेबल्स जो डेटाबेस है हमेशा टेबल में ही स्टोर हो सकता है और ये किसी इनसाइड डाटा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑल ऑपरेशन ऑन डाटा डन ऑन द टेबल, यानी कि सब जो भी ऑपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल वगैरह पे वो आप खुद कर सकते हैं। दैट फंक्शन और प्रोडक्ट एनोदर टेबल दीजिए और उसके रिजल्ट में एक दूसरा नया टेबल बना सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको पता है क्या चीज़ होती है, जैसे कि एक ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट पोस्ट बाय द यूज़र, ऑर्गेनाइजर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि यूज़र के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं उसको या मतलब एप्लीकेशन है, उस प्रोग्रामर है उसको अपने यूज़ करते हैं, तो अपनी आसानी के लिए जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप इन पैरेलल और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस के मुताबिक ही आपकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो डेवलपर जो होता है अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन बी डेवलप इन पैरेलल और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिज़ाइन डेटाबेस, यानी कि अपने मुताबिक जो भी चीज़ डेवलप करना, अपने ज़रूरत के मुताबिक या किसी और कस्टमर वगैरह को प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग आर द जनरल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि कोई जो चीज़ ज़रूरत है एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए वो है डाटा इनपुट प्रोग्राम, यानी कि डाटा का इनपुट प्रोग्राम जो सही होने चाहिए, एडिटिंग उसकी सही होनी चाहिए, डिस्प्ले सही होनी चाहिए। प्रोसेस रिलेटिव टू एक्टिविटीज़, यानी कि सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के बारे में मांगा गया तो उसी चीज़ के बारे में होना चाहिए, यानी कि फालतू डाटा उसमें नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स, यानी कि उसकी रिपोर्ट वगैरह होता है। यूज़र इंटरफेस की बारी आती है तो the design of user interface is therefore critical to success or failure of a project. यूज़र इंटरफेस जितना फ्रेंडली होगा उतना ही आपके कस्टमर के लिए या आपके यूज़र्स के लिए अच्छा होगा। अगर आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं होगा या मुश्किल होगा उसको समझना, तो आपके यूज़र इंटरफेस को प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा खासियत नहीं आएगी या इतना पब्लिश नहीं होगा। Get it ready and your user will forgive the essential efficiency in implementation. Get it wrong and it won't hurt really matter how efficient your code, यानी कि आपका कोड जितना एफिशिएंट होगा उतना ही आपका जो है यूज़र इंटरफेस अच्छा रहेगा। या यूज़र इंटरफेस को फ्रेंडली बनाने के लिए आपको अपनी कोडिंग अच्छी करनी पड़ेगी ताकि आपकी इंटरफेस प्रोग्राम का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस हो वो फ्रेंडली हो जाए। इफेक्टिव इंटरफेरेंस कैन आल्सो रिक्वायर्ड मोर वर्क टू इम्प्लीमेंट, जितना इफेक्टिव होगा उतना ही आपको या जितने भी आपने उसको आसान बनाने के लिए जो काम किया गया इम्प्लीमेंट किया गया होगा तो उतना ही आपका काम अच्छा होगा, आगे यूज़र को पसंद आएगा। एन इफेक्टिव यूज़र इंटरफेस मिनिमाइज द टाइम, और इफेक्टिव यूज़र जो सके आपके कम से कम टाइम में आपके पेज को एक्सेस कर लेंगे या आप प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे। यूज़र रिक्वायर्ड टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम
ون سسٹم از امپلیمنٹڈ، ایک دفعہ جو سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا، بن گیا، پروڈکٹ گینز اینڈ ہائر آف یوزر، ایک دفعہ اچھا یوزر انٹرفیس بن گیا تو کم سے کم وقت میں آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوگا وہ زیادہ یوزر میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا، افیکٹو یوزرز دیٹ کلوزلی میچ دی یوزر، یعنی کہ جتنا آپ کے آسان ہوگا یوزر انٹرفیس اتنا ہی آپ کے لیے اور آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو پبلش کرنے کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اینڈ ورک پروسیس آل ٹو منیمائز نیڈ ٹو ایکسٹرنل ڈاکومنٹ، یعنی کہ ایکسٹرنل ڈاکومنٹ کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کو جتنا آسانی کے ساتھ یا جتنی بھی جلدی ہو سکے یا اپنے آپ میں پبلش کرنا تو انٹرفیس اچھا ہونا چاہیے. An effective interference does not impose it requires on user. It never forces user to play by its rules. It plays by the user's rules. An effective interference does not force user to learn a bunch of understanding stuff just to use it. And finally, it does not behave as unexpected way. Following are two types of interface: text-based effective اور graphical user interface. اس جتنا بھی میں نے پڑھا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے یوزر کی ریکوائرمنٹس پوری کر لی، یوزر کو اچھا انٹرفیس دیا تو اتنی ہی جلدی آپ کی اپلیکیشن پروگرامنگ ہوگی وہ وائرل ہو جائے گی. اور اگر آپ کی اچھی نہیں ہوگی، آپ کی کوڈنگ وغیرہ اچھی نہیں ہوگی اور امپلیمنٹیشن گرافیکل یوزر انٹرفیس اتنا اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو مشکل ہوگی پبلش کرنے میں. اچھا، دو قسم کے انٹرفیئر ہوتے ہیں، ٹیکسٹ بیس ہوتے ہیں اور گرافیکل یوزر انٹرفیئر ہوتے ہیں GUI. اب ٹیکسٹ بیس یوزر انٹرفیئرنس کیا چیز ہے؟ ان ٹیکسٹ بیس یوزر انٹرفیئر certain keyboard numbers are designed for any action but it is used very rarely nowadays. یعنی کہ اب آج کل ٹیکسٹ کا تو بہت کم استعمال ہے. کی بورڈ میں سے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنے انٹرفیس میں، یعنی کہ ایڈیشنل ریکارڈ کے لیے، ڈیلیٹنگ ریکارڈ کے لیے، انرولمنٹ کے لیے، ریزلٹ کے لیے، ایگزیٹ کے لیے آپ نمبر رکھتے ہیں کی بورڈ سے. تو یہ بہت پہلے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے دوران استعمال تھے، آج کل کے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن میں یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو فارمز کیا ہوتے ہیں؟ فارمز آر ناؤ اے ڈیز یوز ایکسٹینسولی ان دی اپلیکیشن پروگرام فالوئنگ آر ڈفرنٹ ٹائپ آف فارم. فارم آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں کیونکہ فارم آپ دیکھتے ہیں اگر کسی بھی اپلائی کرتے ہیں ایئر فورس کے لیے یا کسی اور جاب کے لیے وہ جو آن لائن ہوتی ہے تو ان کے میں زیادہ تر فارم کا ہی یوز ہو رہتا ہے، یعنی کہ اس میں اسٹیپ باکس بنے ہوتے ہیں، فادر نیم کا امپلیمنٹ جو اپلائی کر رہے ہیں اس کا نیم وغیرہ ہوتا ہے، وہ ایڈریس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج کل فارم کنورٹ ہو گئی ہیں. براؤزر بیس، یعنی کہ فارم کے آگے قسم براؤزر بیس ہوتا ہے. دیر آر ویب فارم دیر آر ڈیولپمنٹ، یہ اب جو فارم دیا گیا HTML کے تھرو دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے طور پہ یہ پروگرام نیم ہو گیا، ٹوٹل سیمسٹر ہو گیا، کریڈٹ آور ہو گیا، اس کے نیچے یہ ساری چیزیں، یہ اس کے نیچے یہ دیکھیں آپ یہ لکھیں گے تو یہاں پہ نیچے ٹیبل بنے ہوئے آ جائیں گے جو بھی جس کو آپ نے سرچ کرنا ہو یا یوز کرنا ہو. اچھا، یہ GUI جو ہوتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے، لرن کرنے میں ایزی ہوتا ہے، یوز کرنے میں بھی ایزی ہے اور سمجھنے میں بھی بہت زیادہ ہے. بگنر کے لیے، بگنر وہ ہوتے ہیں جو اپنی کوڈنگ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایوری ون از اے بگنر ایٹ سم پوائنٹ، لازمی بات ہے ہر کوئی بگنر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پروفیشنل میں جاتا ہے، مڈ میں جاتا ہے یا پھر پروفیشنل میں جاتا ہے. تو بگنر نیڈس ٹو نو دیٹ system before starting, learn how to use, but the best way to present in outside the main system itself. اچھا، یہاں پہ لگا کہ بگنر کو جو اگر سیکھنے کی بگنر اگر سٹارٹ کرتا ہے کہ کیسے لرن کرنا ہے یا کیسے ہم نے سیکھنا ہے کہ کوڈنگ وغیرہ یہ ساری امپلیمنٹیشن وغیرہ، تو اسے انفارمیشن چاہیے ہوگی. تو انفارمیشن اسے آؤٹر سائڈ سے مل سکتی ہے، یعنی کہ نیٹ وغیرہ سے یہ چیزیں وغیرہ یوز کر یوٹیوب وغیرہ اس سے بھی مل سکتی ہے. فار سمپل سسٹم اینڈ انٹروڈکٹری ڈائلاگ باکس describes the system can be sufficient.
مثال کے طور پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اپلیکیشن پروگرام وغیرہ کی، تو اس کو نیٹ وغیرہ کی سہولت موجود ہوتی ہے. بگنر کو چاہیے کہ نیٹ وغیرہ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر کے اپنے کوڈنگ وغیرہ کو یا بگنر سے مزید پروفیشنل بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کو یہ سارے کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ سرچنگ وغیرہ کرنے کے لیے ضرورت پڑتا ہے. اچھا، انٹرمیڈیٹ کیا چیز ہے؟ پہلے بگنر ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد آتے ہیں انٹرمیڈیٹ یوزر نو وٹ دی سسٹم ڈز. جب ایک بگنر سے جب ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں آگے نیکسٹ لیول میں آ جاتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں آ جاتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. بٹ دے اوفن فارگیٹ ڈیٹیل آف ہاؤ، لیکن اس کو مزید انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس سسٹم کے بارے میں. دس از دی گروپ آر یو مسٹ پٹ ڈائریکٹلی ان دی یوزر انٹرفیس فار دی مائکروسافٹ ونڈوز انٹرفیس پرووائڈ اے لاٹ آف دی ٹول ہیلپنگ یوزر، یعنی کہ وہ سارے مائکروسافٹ والے ہیلپنگ ٹول آپ کو دے سکتے ہیں بگنرس کے لیے یا انٹرمیڈیٹ کے لیے، جو آپ یوز کر کے اچھی سے اچھی کوڈنگ یا اپلیکیشن پروگرام کی انٹرفیس وغیرہ سیٹ کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو. A quick scan of the available menu items we are immediately remind the function available for. اچھا، اس پورے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں آنے کے بعد آپ کو مائکروسافٹ وغیرہ بہت سارے سافٹ ویئر وغیرہ ٹول وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے پروگرامنگ وغیرہ کو اور اچھا بنا سکتے ہیں. I will mention that most intermediate user will use to index of the primary access میکانزم، یعنی کہ پرائمری ایکسیس میکانزم جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے یا ٹول وغیرہ کے ذریعے کسی اپنے کام کو سر انجام دینا جو ہے میکانزم آف پرائمری ایکسیس میکانزم ہے. ٹھیک ہے. ایکسپرٹس، اب دیکھیں پہلے بگنر ہوتا ہے، پھر انٹرمیڈیٹ، پھر ایکسپرٹس آتے ہیں. ایکسپرٹس کیا کام کرتے ہیں؟ ایکسپرٹس آر ناؤن ایز what to do, how to do. There are primarily inserting done things quickly. اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. بگنر جو سے ہوتے ہیں ان کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے، سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے. انٹرمیڈیٹ میں آ کے اس کو کوڈنگ کی سمجھ پڑتی ہے، سسٹم کو تو سمجھ لیا ہوتا ہے، اس میں کوڈنگ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیسے میں نے ٹولس کو یوز کرنا ہے. ایکسپرٹس جو سے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سسٹم کیا کام کر رہا ہے اور کیسے میں نے اس کو سسٹم کے ٹولس وغیرہ کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیجیے گا. یہ جو ہے یہ یوزر انٹرفیس کے لیے جو ٹپس ہیں یہ آپ ذرا دیکھ لینا، میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہو سکتی ہیں، کون سی یوزر انٹرفیس کی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے. اٹ شوڈ بی یوزر فرینڈلی اور یوزر سرچ ریکوائرڈ بٹن آن ٹیکسٹ باکس، یعنی کہ سرچ باکس بنا ہونا چاہیے، فرینڈلی ہونا چاہیے، جو چیز وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ جلدی مل جائے. دوسرا ڈیزائن اور مینرز دیٹ یوز ان چارج آف دی فارم، یعنی کہ چارج آف دی فارم کا مطلب یہ ہے کہ فارم جو ہے وہ جلدی رسپانس کرے، وہ ڈیٹا ان پٹ کرے یا ڈیٹا ان کرے تو جلدی رسپانس کرے. یو شوڈ بی کنسنٹریٹ ان یور اپروچ وائل ڈیزائن انٹرفیس، یعنی کہ ڈیزائن انٹرفیس کو سمجھنا آسان ہونا چاہیے. ونڈو کنٹرول دی نمبر آف کنٹرولز وچ آر یوز ٹو ٹیک انپٹ اینڈ ڈسپلے آؤٹ پٹ لائک بٹن، یعنی بٹن کے ذریعے انپٹ آؤٹ پٹ ونڈوز کنٹرول کے ذریعے، جیسے ونڈوز کنٹرول ہوتے ہیں انپٹ کے بٹن بنے ہوتے ہیں، آؤٹ پٹ کے بنے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ریپلائز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے. یہ ایگزامپل بھی دی گئی، آپ دیکھ لینا. تو لیکچر نمبر 32 ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر 33 میں ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.